رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بوجب الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی لم کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز سے بلند پڑھیے: الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک مرتبہ اصول برکت واسے پھر پڑھ لو: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام المتقین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. نادي علي مظهر العجائب والغرائب تجده لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله، وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد، وبولايتك يا علي يا علي يا علي. أدركني في سبيل الله يا رسول الله. انظر حالنا يا حبيب الله. اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق، خذ بيدي صاحب لنا أشكالنا. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم جاریارا تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی. یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یار ہے یا حسین
دعا سے معلوم مل کے کہوں یا حسین یاد ہے اسی ذوقہ کو یا حسین پیش کر دیا مل گیا خندیر پر عباس کا بازو کٹانا اگر کسی بندے کے ذہن اے بات بیٹھی ہے میرے ہاتھ بڑے قیمتی نے اس ملا دیا کھلا کے اٹھانے نہیں دیوار کر لے اے ہاتھ میری یاد واسطے نہیں اٹھانے مولا عباس کی بارگاہ نذرانہ پیش کر لے جدی ہاتھ مولا عباس دے بازیاں تو قربان دے تو میں تھانا نذرانہ مولا عباس کی بارگاہ پیش کی جائے حالانکہ ہو نہیں سکتا ہے بھی نہیں اگر پھر بھی کوئی سوچے کہ میرے ہاتھ مولا عباس دے بازیاں کی قیمتی
کا جانا یاد ہے اصول برکت واسطے میرے دیا یا حسین سینہ تاج کے پڑھی یا حسین ابن علی تیرا یا حسین تیرا دھوپ کرنی چاہیے مسجد دے بڑا دلال کلائے گا مل کے پڑھ یا لا تدار بحمد بے حساب درود حضور صدر کونین تاجدار انبیاء شہ ہر دو سرا والی کل جہاں سید سرا نجر تھباں حامی بے کسان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد کسی تعارف کا محتاج یہ مہینہ نہیں اور نہ ہی اج کا دن ہے جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہر بندہ آج دے پروگرام دے عنوان بھی جانتا ہے اور آج دے اس پروگرام دے مقصد کو بھی جانتا ہے تو حباب گرامی قادر ساری خوش نصیبی یہ ہے کہ مالک دے فضل دے نال اللہ دی توفیق دے نال اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں اللہ دے محبوب دی آل دے پیار وچ بیٹھے ہیں تو اج بھی اس روحانی محفل پاک دا عنوان راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگلوں کبرا دل بند سیدہ پاک فاطمہ زہرا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین بادشاہ سرکار آپ دے رفقا آپ دے جانسار ساتھی سب کربلا دے شہیدان دی بارگاہ دے اندر نذرانہ پیش کرنے واسطے اج کی سبحانی محفل کا اہتمام کیتا گیا جس کی صدارت شہزادہ غوث الورا نگینہ اہل بیت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوش ولایت جانشین بدر المشائخ قبلہ حضور غوث زمان قبر دورہ حامی سنت قاضی عبیدت الحاج پیر سید شفیر حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ آپ دے لخت جگر نور نظر پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید قمر حسن شاہ صاحب سیالی زیدہ مجدہو زیدہ شرفہو اور حضرت علامہ شبیر شاہ صاحب قبلہ دیگر علماء سٹیج دی زینت رہے بالخصوص اج بھی سبحانی محفل پاک دے معاونین انتظامیہ مار تصور صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم جس مسجد کے اندر آج کا روحانی پروگرام ہو رہا ہے جامعہ سلطانیہ مسجد کے اندر جامعہ سلطانیہ مسجد کے اندر شہزادہ تاجدار حلقہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دے نور نظر راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین بادشاہ سرکار آپ دی بارگاہ کے اندر خراج عقیدت پیش کرنے واسطے آج بھی سبحانی محفل کا اہتمام کیتا گیا جدے وچ میں اور تسی حاضر دعا کرنے ہاں کہ میرا پاک اللہ سانو سب حق نو سن سنا کے حق دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر
آج اس پرفتن دور کے اندر اساں لوگوں نے حسین پاک کو ایک بڑا عاجز کیا بنا کے قوم کے پیش کیا ہے کہ سادہ حسین غریب، حسین غریب، حسین بیچارہ. یاد رکھو یہ سب جملے غلط ہیں. میرا حسین غریب نہیں، جنہ دا غریب ہے انہوں دا میں نہیں پتا. میرا حسین غریب نہیں 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 نہیں، یہ غلط سوچ ہے. احباب گرامی کا مولا کربلا کے اندر جتنا بھی نظام ہے یہ مولا حسین کی ولادت کے وقت ہی حضور نے دس دیتا سی. یہ تو حضور مولا حسین کی ولادت کے وقت ہی حضور علیہ السلام نے بی بی پاک بطول دس دیتا سی کہ میرا نواسہ شہید ہوئے گا. احباب گرامی قدرے رب دا امتحان ہے. رب دے امتحان دے اندر سید ڈولیا نہیں. رب دے امتحان دے اندر سید دے پائے قدم دے اندر کوئی لغزش نہیں آئی. رب دا امتحان سی سید ثابت قدم رہے. گل نہ پانی دی ہائی، گل نہ تاج و تخت دی ہائی، گل فقط نانے دے دین دی ہائی. تے نانے دا دین بچدا نہیں ہا، انجی بچدا ہا جویں بادشاہ حسین نے بچایا ہے. انجی بچدا آیا جویں میرے بادشاہ نے بچایا ہے. احباب گرامی دیکھ کے جا کے وضاحت ہوئے گی کہ حسین غریب حسین غریب اور ساڈے علاقے جڑا چون مرلیاں دا مالک ہوئے اسی انہوں سردار آنے ہیں جی. اور چون مرلیاں دا بندہ مالک ہوئے تے ادھی ہوندی بھوئے تے نہیں لگتی. بھئی میں علاقے دا سردار ہوں تے مولا حسین کو ایڈا غریب آنکھا لیا جڑا مولا حسین دے خاندان دی تبیخ نانا نبیاں دا سردار ہے. گنگا بندہ نہ بولے جڑا بول سکتا ہو بولے. غریب کر کے پیش کرنے والیا مولا حسین کو عاجز کر کے پیش کرنے والیا. توجہ چکنا مولا حسین کو کمزور کر کے پیش کرنے والیا. توجہ مولا حسین کا خاندان تبیخ نانا نبیاں کا سردار ہے، بابا ولیاں کا سردار ہے، ماں جنت دیا عورتاں دی سردار ہے، آپ دے بھائی جنت دے جواناں دا سردار ہے. اپنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اپنی ٹھنڈک دل دا چین. سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین. یاد رکھو بالکل فکر غلط ہے. اے فکر غلط ہے. آج بھی قوم نہ برباد نہ کیتا جائے. لو جی خدا دی عزت دی قسم ہے لوگوں نے کہ ہائے غریب حسین. اور کمرے ہو جڑا پوری کائنات دا وارث ہوئے وہ غریب ہوندا ہے. جڑا پوری کائنات دا وارث ہوئے وہ غریب نہیں. اگر حسین کچھ نہیں نا تے چاہے لوڑا پوچھ اسے محمد عربی نے فقیر پوچھ. اگر پھر بھی تیری سمجھ نہ آئے تے معین الدین نو پوچھ. تینوں دسے گا حسین غریب نہیں، حسین شاست حسین، بادشاہ حسین، تیرست حسین، دین پناست حسین، سردار نواب، دست گئے دست یزید، علی حقہ کے برائے ناست. تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی تو جس کو اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کا نور عین ہے، جو علی کے دل کا چین ہے. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے زمین سے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دا چین. بولو بولو حسین غریب ہے. آج تو کہ جڑے آکھن حسین غریب ہے انہوں نے سننا
سننا نہیں کیونکہ سارے عقیدے کی خلاف گل ہے حقیقت تو ہی دور گل ہے کہ حسین پوری کائنات دا وارث ہے پوری کائنات دا وارث ہے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفوں ذات واسطے جڑا عالمین دا رب ہے اور سے قرآن نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجی ہے توجہ چکنا اور میرا حسین اس نامے دا نواسا ہے جتھو جتھو تک خدا دی خدائی ہے اوتھو تک حسین دے نامے دی بادشاہی ہے حسین دے نامے دی اور جدا نانا ایڈا بستا ہوئے نانا ایڈا بستا ہوئے جدا بابا ایڈا بستا ہوئے وہ غریب ہے گمنے ہوں کچھ تو سوچو نا احباب گرامی قدر جب 7 محرم نو پانی بند ہویا ہے 7 محرم نو سادات تے پانی بند ہویا ہے جبریل امین آئے نہیں حسین جی اجازت دینے کیا جائے پہاڑ میں انہوں میں نوٹے الٹ دے زمین ہٹلی اتاں کر دے تو میرے حسین نے فرمایا جبریل وہ مالک میں ویخ رہے میری پیاس کی شدت میں مالک دیکھ رہے جی حسین دیکھ رہے میرے امام نے فرمایا کہ میں تیرے کو کوئی امید نہیں نہ میں تیرے کو کچھ حاصل کرنا چاہتا لہذا وہ مالک میں دیکھ رہے میں وہ دی رضا تے راضی رضا تے راضی پھر جبریل کی بات فرشتہ کی بات جنہ دا سردار بھی آیا انہوں نے بھی آکھیا بادشاہ حسین میں اتنے لاکھ پکھی دا مالک ہاں لاکھ پکھی جنہ بھی ہے جندہ میں مالک ہاں تے میرا اتھے دے رہا ہے کہ اجازت دے میں نارے فراد دا رخ تیرے خیمے اچھ موڑ دوں میرے امام نے فرمایا ہے کون تو آندہ جنہ دا سردار ہاں تو میرے امام نے فرمایا کمریا تو نار وچوں بنے ایڈا دعویٰ کردا پیا تو مینوں نہیں جاندا میں کون تو نار وچوں بن کے ایڈا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نارے فراد دا رخ تیرے خیمے اول موڑ دیواں تے میں نور وچوں بنے آج گل پانی بھی نہیں اس نامے دا نواسا جن نے اٹی ماری تبدے صحرا دے وچ اٹی رگڑی انج آب زمزم دا چشمہ جاری کل مقصد صرف پانی دا نہیں اگر مقصد پانی دا ہوندا تو کربلا دے اندر حسین اٹی ماردا جنت دے وچ آب کوثر چل کے آ کے حسین دے قدم چل کل پانی دی نہیں گل مانے گدی ہوا دے گرامی قد ایسی فکر ہرگز نہیں مانتے نہ ہی سارے نزدیک فکر ٹھیک ہے کہ حسین بڑا غریب حسین بڑا غریب نہیں ہاں اسی الحمدللہ سنیاں اور اصلی تو نسلی سنیاں تے اہل سنت اہل محبت ہاں اسی جاننے بھی ہیں کہ کربلا دے وچ جو شہادتاں یعنی اسی انہاں دے منکر بھی نہیں اسی مننے ہاں خاندان سادات دے اوتے یزید نے بڑے ظلم کیتے نے لیکن او ظلم کرن تو نہیں تھکیا میرا بادشاہ صبر کرن کو نہیں تھا انہیں اپنی طاقت کے مطابق ظلم کیتے نے میرے امام نے اپنے حسب نسب دی وجہ دے نال صبر آزمائے نے صبر کیتے نے احباب گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایسی فکر ہرگز نہیں جائز کہ بڑا حسین غریب حسین غریب نہیں حسین کے بادشاہ ہے حسین تے بادشاہ توجہ کہنا بات طویل ہوتی جائے گی میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کلہ حسین ہی بادشاہ نہیں اللہ حسین ہی بادشاہ نہیں امام حسن بھی بادشاہ ہے امام حسن بھی بادشاہ ہے امام حسین بھی بادشاہ ہے بی بی بطول بھی بادشاہ ہے توجہ چاہنا مولا علی بھی بادشاہ حسین کا پورا خاندان سارے ہی بادشاہ ہے احباب گرامی قدر یاد رکھو قرآن نے فرمایا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بس کل محبوب فرما دیجئے لا اسالکم کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اجرا اور کوئی اجر نہیں مانگتا الا مگر مودۃ فی القربى میری اہل بیت نال پیار کرے اچھے قربات المراد
تم اہل سنت عقیدہ تمہیں ٹھیک نظر آئے گا. اگر قربات مراد اہل بیت لے لو تم اہل سنت و جماعت عقیدہ تمہیں ٹھیک نظر آئے گا. اگر اہل بیت بھی کہیں علماء تشریف فرمانے بیت گھر کو آکھیا جاتا ہے, اہل گھر والے کو آکھیا جاتا ہے. تو میرے نبی دے گھر وچ جتنے نفوس قدسیہ نے صرف 5 ہستیاں ہی حضور دے گھر وچ نہیں, حضور دے گھر میں صرف 5 ہستیاں نہیں, کتنے نفوس قدسیاں میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں, میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں, میرے نبی دی سب ازواج مطہرات, جتنا میرے نبی دا خاندان ہے سب دا احترام تیرے اوتے رب نے قرآن دے حکم دینا لازم ہے. توجہ چاہنا اے تے نبی دے گھر والے نے جڑے اہل بیت نے انہاں دا ذکر رب دا قرآن کر لے, اے گھر والے نے جڑے اہل بیت نے نبی پاک دی زبان وچ پوچھنیا سونیا گھر والے تے اہل بیت نے, اس کو علاوہ بھی کوئی اہل بیت ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت ہیں تو آؤ احباب گرامی کل عراق کے اندر زیارت گاہ مقام دا نام مقام مدین, بغداد شریف تو کچھ فاصلے تھے, بغداد شریف کو کچھ فاصلے دے مقام مدین, مدین دے وچ میرے نبی دا ایک غلام لیٹیا ہے, ان کے اتھے 3 لیٹے ہوئے, اس مزار دے 3 غلام لیٹے ہیں. لیکن جس غلام دی میں بات کرنے لگا توجہ, غلام مدین دے وچ لیٹیا ہے, حالانکہ حکومت اتھے تسی جان دیو عراق کرام دے وچ کتنا بھی ہے, اس سے باوجود اس صحابی رسول دے میرے نبی دی حدیث 6 مقام تے لکھی ہوئی ہے, جڑی میں میرا نال اپنی آنکھاں نال پڑھ کے آیا ہوں. 6 مقام تے میرے نبی دی حدیث لکھی ہے, اس صحابی تے غلام دا نام کی ہے حضرت سلیمان فارسی. میرے نبی دے مزار تے میرے نبی دا فرمان ہے, میرے نبی دے صحابی دے مزار تے میرے نبی دا فرمان 6 مقام مین گیٹ دے اوتے میرے نبی دی حدیث, اندر توڑ جا مزار دیا جالیاں تے میرے نبی دی حدیث, نال مسجد توڑ جا مسجد دیا دیواراں تے میرے نبی دی حدیث. حدیث کی ہے میرے نبی نے فرمایا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان ابن اہل بیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اب دی ٹھنڈک دلتا چین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان ابن اہل بیت ہے, سلیمان میری اہل بیت ہے, سلیمان میری غلام ہے, غلام کون ہے, غلام ہے, غلام نبی نے اپنی اہل بیت شامل کر لیا. توجہ چاہنا بات طویل ہوتی جا رہی ہے, توجہ ادھر حضرت سلیمان میرے نبی دی اہل بیت نے, ادھر حضور دا سارا خاندان میرے نبی دی اہل بیت نے. توجہ چاہنا بھیا جتنے حضرت اماں خدیجہ تو کبریٰ دا احترام کرنا ہے نا, اتنے اماں عائشہ صدیقہ دا احترام بھی کرے لازم ہے. جتنے بی بی پاک بطول دا احترام کرنا ہے نا, اتنے بی بی پاک بطول دیاں بہناں دا احترام بھی کرے لازم ہے, کیونکہ وہ میرے نبی دیاں تیاں نے, اور میرے نبی دیاں بیٹیاں نے. احباب گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام, میرے نبی دی اہل بیت جتنی بھی ہے قرآن اعلان کردا ہے اے نال پیار کر, اے نال کی کر, پیار کر. تے اے نال پیار اپنے تے کیتا ہی کیتا ہے, اے نال بیگانیاں بھی کیتا ہے. اے نال پیار بیگانہ کون, سکھ, سکھاں دا گرو نا کی ہے گرو نانک, سکھاں دے گرو دا نا کی ہے گرو نانک. ننکانے انج قوم بیٹھی ہے تو کرسی کا بیٹھا ہے, کہندا اے میری قوم میں کون ہاں, قوم آندی ہے تو ساڈا گرو ہے. گرو نانک کہندا جو میں آکھا منو گے, قوم آندی ہے جی بالکل مننا گے. گرو نانک کہندا پھر جتنی دیر میرے کول بہو, جدوں میرے کول اٹھو نا اپنے گھراں وچ جاؤ تے گھراں وچ جا کے ذکر حسین کیتا کرو. بولی یار بولی, گھراں وچ جا کے ذکر
سکھاں دا گرو پیاندا سکھاں دا کہندا جتنی دیر میرے کول پڑھو جدوں یہ تو اٹھو گھراں وچ جا کے ذکر حسین کیتا کرو اگو قوم سکھ آئی انہاں کیا گرو جی حسین تے مسلماناں دا ہے مسلمان ایڈے ٹھڈے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ حسین ہے بھی ساڈا کہ نہیں ایک بار یہ سیاں تو بولو قوم دی گرو جی حسین تے مسلماناں دا ہے گرو نانک دے نال بڑا پریشان ہویا تھوڑی دیر نگاہ تھلے کیتی انج نظراں جھکا لیا سوچدا ہے کہ میری پاگل قوم نوں یہ بھی نہیں پتا کہ حسین شے کی ہے تھوڑی دیر کے بعد گرو نانک سر اٹھا کے کہنے اے میری قوم میں کون ہوں قوم آگی تو سارا گرو ہے گرو کہندا جو میں کہوں منو گے قوم آگی جی بالکل خلاف شرع جملہ سبحان اللہ نہیں بولنی قوم نوں گرو کہندے جب میں تہاڈا گرو ہاں پھر جو میں کہوں منو گے قوم آگی جی مننا گے تے گرو کہندے استغفر اللہ گرو کہندے پھر میں تہاڈا گرو ہاں میں تانوں اجازت دینا اپنے گھراں وچ جاؤ سبحان اللہ نہیں آخری اپنے گھراں وچ جاؤ اپنی بہناں نال بیاہ کر لو جدوں اج دی گل گرو نانک نے کیتی ساری قوم نے اپنے سر جھکا لے نظر تھلے کر لیا تھوڑی دیر کے بعد گرو نانک قوم نے مخاطب ہو کے کہندے ہاں بولدے نہیں دسیا نہیں گے بہناں نال بیاہ کرو گے قوم آندی ہے گرو جی نہیں کریں گے گرو کہندا کیوں قوم آندی ہے گرو تو ساڈا ہے میں اسی تینوں اپنا گرو مننے ہاں لیکن ساڈا بھی کوئی ضمیر ہے ایتھے بول ایتھے ہن بول نہیں قوم آندی ہے گرو جی ساڈا بھی کوئی ضمیر ہے گرو نانک کہندا کی تہاڈا ضمیر آندا ہے قوم آندی ہے تو ساڈا گرو ضرور ہے اسی تینوں مننے ہاں لیکن ساڈا ضمیر اجازت نہیں دیندا کہ اسی بہناں نال بیاہ کریے بہناں نال بیاہ کریے ساڈا ضمیر اجازت نہیں دیندا گرو نانک مچل گیا گرو نانک تے کبھی تاری ہو گئی اکھاں وچوں آنسو آئے گرو نانک کہندا اے میری پاگل قوم ایہو ہی تے گل سمجھانا چاہدا وا کہ جیڑا ضمیر تانوں بہناں نال بیاہ کرن دی اجازت نہیں دیندا ایسے ضمیر دا نام حسین سلام 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 یا حسین سلام 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 یا حسین اور سکھ کہتا ہے یا حسین ہم آپ کو سلام کہتے ہیں یا حسین ہم آپ کو سلام کہتے ہیں ورنہ ہم کب سلام کہتے ہیں جب سکھ کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام کہتے ہیں ہم تو حسین کے غلام بیٹھے ہیں ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آواز لگائیں گے سلام 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 یا حسین سلام 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 یا حسین اپنی ٹھنڈک دل دا چین تو ہے گرو نانک کہندا پاگل قوم جڑا ضمیر تانوں اجازت نہیں دیندا کہ بہناں نال بیاہ کیتا جائے اس سے ضمیر دا نام حسین ہے حسین فقط ایک ہستی دا نام ہی نہیں حسین ہر زندہ ضمیر دا نام ہے احباب گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں بات طویل ہوتی جائے گی احباب گرامی قدر کون حسین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا یزید برسر اقتدار آ گیا جدوں قبلہ شاہ جی یزید برسر اقتدار آ گئے مار تصور صاحب قبلہ شاہ جی یزید نے مدینے دے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھیا ولید دے کول جو خط پہنچے ہے ولید نے خط پڑھیا تے اس وقت ولید دے کول مروان بن حکم نہیں سی ولید نے وہ خط پڑھیا تے خط دے وچ یزید نے لکھیا سی کہ اے ولید حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو چکے ہیں یزید میں برسر اقتدار آ گیا سارے مدینے دے لوگوں کو بیعت لو مختصر کرنا بالخصوص اے چار بندے امام حسین ابن علی عبد الرحمن ابن ابی بکر عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر ان چو بندیاں کو بالخصوص بیعت لئی جائے اگر بیعت نہ کرن تو استغفر اللہ انہوں نے قتل کر دیتا جائے جب ولید نے خط پڑھے نا ولید بڑا پریشان ہو گیا
کیونکہ ولید اہل بیت کا غلام سی، مدینے کا گورنر سی، اہل بیت کا غلام سی۔ احباب گرامی کا جب خط پڑے آتے ولید نے مشورہ کیا مروان دا، مروان ہن کی کریے، اے خط ویکھے نا یزید دا لکھیا ہے، یزید آندا ہے نہ چوں ہستیاں کو بیعت لے کر نہ کنن تے قتل کر دے، تے کی کراں؟ مروان چونکہ اہل بیت کا دشمن ہے، کہتا ہے بالکل صاف صاف گل ہے، اگر یہ 4 بندے بیعت کر دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر دے تو قتل کر دیتا جائے۔ جب اے مشورہ مروان نے دیتا نا تو ولید کہندا تحفے تیرے تے، لعنت ہے تیری سوچ تے، تو تم نے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اہل بیت کو قتل کر دوں، تیرے کو مشورہ لیا، مشورہ تے چنگا دے۔ بالآخر عشاء دی نماز پڑھی گئی، ولید نے امام حسین کو قاصد بھیجا، میرے امام آ گئے، کتنی ہستیاں رل کے آئے، کس انداز نال آئے، موضوع لا کے بالخصوص میرے امام آ گئے ولید کے دربار وچ، جویں میرے امام ولید کے دربار وچ آئے نا تو ولید کھڑا ہو گیا، کرسی چھڑ دی، میرے امام نے جگہ دے دی، آپ تھلے بیٹھ گئے، میرے امام علی مقام امام حسین بیٹھے، ولید ہاتھ بن کے آندا بادشاہ چاہیے سی کہ میں سر تے بال چڑھ کے آندا، لیکن کچھ گلاں اس انداز دیاں سن کے تنہائی کرنا لیاں۔ حضور تو ہمیں شاید پتہ ہے کہ نہیں حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا ہے، تو میرے امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جدوں یہ ہو گئی گل میرے امام نے فرمایا پھر ولید کہندا جی یزید پر سر اقتدار آ گیا ہے، یزید دا خط آیا ہے، میرے امام نے فرمایا کی لکھیا خط ہے؟ انہیں خط اگے کیتا، انہیں کہ میری اوقات نہیں میں پڑھا، میری اوقات نہیں تم اپنی زبان کی یزید دے لکھے الفاظ دہراواں۔ میرے امام نے جب خط پڑھ دیا، جب ان جملیاں تے ہے نا حسین ابن علی، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، اگر بیعت کرن ٹھیک ہے، نہ کرن تو قتل کر دیتا جائے۔ میرے امام دا ہاشمی خون جوش چ آ گیا، میرے امام نے فرمایا ولید میں جانتا نہیں میں کون ہوں، میرا پتہ ہی میں کون، جی حضور میں جاننا۔ میرے امام نے فرمایا کہنا ولید کہنا حضور کوئی راہ کٹو، میرے امام نے فرمایا ولید راہ نکل جانا سی، میں یزید نو اپنا حاکم من لینا سی، میں یزید نو اپنا حاکم من لینا سی اگر نمازی ہوتا، میں یزید نو اپنا حاکم من لینا سی اگر قرآن دا قاری ہوتا، میں یزید نو اپنا حاکم من لینا سی کہ میرے نانے دی شریعت دا پابند ہوتا، ہونے زانی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ایدی بیعت میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ہاتھوں نے جنہاں نانا نبی چک دے رہے جو۔ میرے امام انج اٹھ کے جان لگے تو ولید آندا حضور کچھ راہ کٹو، میرے امام نے فرمایا 10 دیواں گا سویرے، انج ٹرے جاندے نے، چند قدم پٹے حضور نے، میرے امام نے انج مروان کھڑوتا ہے، مروان ولید نو کہندا ہے تھوڑا کھڑو، مروان ولید نو کہندا ہے کہ ولید حسین کو بیعت لے، اگر نہیں کرتا تے باہر نہ جائے قتل کر دے۔ انج مروان بولیا، میرے امام دے قدم اٹھتے رک گئے، میرے امام نے انج پرت کے دیکھا تے پرت کے دیکھ کے فرماندے نے اے سرکار دی رات، اے سرکار دی رات، میری جانکاری میں کون ہے؟ سرکار کون ہے؟ اس زمانے دی دور جاہلیت دی گندیاں عورتاں دی دلالی کر دی ہے، تے اینا مروان نال کی رشتہ؟ مروان دی دادی ہے، اے مروان دی دادی ہے، چٹکی زبان اپنی زبان کہہ لئے۔ میرے امام نے فرمایا او گندی ماں دی گندی اولاد، اور اہل بیت اطہار تو بولتے ہی ہوئے جن دی ماں دا کردار خراب ہوئے، اہل بیت اطہار دے خلاف بولتے ہی ہوئے، میرے نبی دی اصحاب دے خلاف بولتے ہی ہوئے جن دی ماں دا کردار غلط ہوئے۔ احباب گرامی قدر میرے امام نے فرمایا اے خبردار گندی ماں دی گندی اولاد، میری جانکاری میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہاں۔ ادھر مروان نو میرے امام نے دسیا، وقت جڑتا آیا چلتا آیا، اسے امام دا پتر 13ویں صدی چایا نا سید وارث شاہ، نا سید وارث شاہ، جدو آپ نے 13ویں صدی دا ماحول دیکھیا، زنانیاں دے سیراں تو کپڑے لتھے ہوئے، بازاراں دے وچ بھاونیاں، بندیاں دی کوئی اوقات نہیں، باپ دی کوئی اوقات نہیں، خاوند دی کوئی اوقات نہیں،
رکھیا ادھر اج دے دور یعنی 13ویں صدی دیاں انہاں عورتاں نو سامنے رکھیا تے میرے امام نے قلم چکی میرے امام علی مقام امام حسین فرماتے میرے امام علی مقام امام حسین دے غلاموں سید وارث شاہ جب اس ماحول کو پڑھیا اس ماحول کو پرکھیا سید وارث شاہ کہندے نے عجب 13ویں صدی دا دور آیا کہ اٹھ گئی جہان میں میاں تیاں مپیاں کو دو رنا گیا نے مردانو غیر میاں نہیں میری کسی جھولیاں نو پکڑے کیتا اگر جملے پک کرے تے پپا باہر کھڑے کہ سبحان اللہ ضرور بولو جملے رپیٹ کر رہے ہیں جملیاں تے غور کرنے سید وارث شاہ اج دے دور دی عورت لی اور اج دے دور دے مرد دی گل لکھدے نہیں اور لوگ گندی ماں دی گندی اولاد دی گل لکھدے نہیں کہ آپ کی فرمانے نے عجب 13ویں صدی دا آیا کہ اٹھ گئی جہان میں میاں تیاں مپیاں کو دو رنا گیا نے مردانو غیر میاں اگلا جملہ سنی میرے سید وارث شاہ کہندے نہیں غنڈی رنگ پتر دلیر بنیا تے گلاں پردے پلے وچ ڈھیر میاں تارس شاہ ایک بار ہے کترانا تو میری دار پاکے لکم شیر احباب گرامی حضرت ماتا علیہ السلام دے غلام ماحول میں پرکھو اللہ دے اس کامل ولی دی گل جو آپ نے لکھی اس بات تے غور کرو احباب گرامی کد میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام بات طویل ہوندی آئی بالآخر میرے امام نے مدینہ چھوڑن کا ارادہ کر لیا بلکہ چھوڑ لیا مدینہ آپ نے ہجرت فرما لی کہ ہجرت کنے فرمائی پورا ٹاپک ہے میرے امام نے مدینہ چھوڑیا کہ جدو مدینیوں کہنے نا میرے امام کہ چاند دی تاریخ پتہ کی آئی 27 رجب جدو میرے امام علی مقام امام حسین نے مدینہ چھوڑیا وہ تاریخ کی سی 27 رجب تو جدو میرے نبی معراج پہ گئے اودوں کی تاریخ آئی بولو تو صحیح نا اودوں کی تاریخ سی اودوں کی 27 رجب تاچو نانا 27 میں نماز لین گئے نمازہ 27 میں نماز بچان گیا نمازہ نماز بچان گیا آپ نے 27 رجب میں مدینہ چھوڑ دیتا ہے آپ مدینیوں نکلے مکہ شریف آ گئے 9 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ میرے امام علی مقام امام حسین طواف کعبہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کئی لوگ احرام کی حالت کی تلوارہ لے کر رہے ہیں میرے امام نے مار صاحب کئی بندیاں کی کیفیت میں دیکھا کہ انہاں کو تلوارہ نہیں میرے امام نے سوچا کہ میں
خانہ کعبہ شریف حرم مکہ شریف دیے پاک سرزمین میں خون آلودہ نہیں ہونا دینا چاہتا میرے امام نے مکہ چھوڑا کا ارادہ کر لے برادران عزیز حج جو ایک دن پہلا میرے امامی علی مقام امام حسین آپ مکہ چھوڑ گئی مکہ المکرمہ کو ہجرت فرما کے جا رہے ہیں پوری کائنات میں حاجی مکے آ رہے ہیں حج کرن واسطے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ایک لیے ہے جب حج جو ایک دن پہلا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے تو برادران عزیز شام پوری کائنات میں حاجی مکے آ رہے ہیں میرا امام مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پوری قوم حیران ہے ایک کون ہے جناب مکہ المکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی حج کے موسم جا رہے ہیں حج کے دنوں جا رہے ہیں تو شاید بڑے پیارے انداز میں ترجمانی کی تھی شاید کہنا کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو چھوڑ دیتا ہے آپ نے عراق کی سرزمین کی طرف سفر شروع کیتا ہے ایک عجیب جہا میدان آیا ہے اور حد جڑی عراق دی آ گئی تو ایک عجیب جہا میدان آیا ہے میرے امام فرما دینا لوگو اس میدان دا کی نام ہے جواب ملتا یا امام اس میدان دا نام میدان کربلا ہے میرے امام نے مٹی چکی پہچان لی آپ فرما دینا ایک تھے ڈیرے لا دو میں مٹی پہچان لئیے اے ساڑی آخری آرام گاہی اے ساڑی آخری آرام گاہی میرے امام دے خیمے لگ گئے تو محرم الحرام تو لے کے سب محرم الحرام تک شزیدی فوج بھی طرف میرے امام نے بیعت دا بار بار اقرار کروایا جا رہا ہے کہ یا حسین شزیدی بیعت کر رہے میرے امام علی مقام امام حسین کی طرف بار بار انکار کیتا جا رہا ہے سب محرم الحرام تک ایک کالمہ چلتا رہا سب محرم الحرام شزیدی لشکر نے میرے امام علی مقام امام حسین دے شہزادیاں شہزادیاں تو نارے فرات دے پیرے لا دیتے ہیں نارے فرات دا پانی بند کر دیتا ہے ادھر پانی بند ہے ادھر خاندان اہل بیتیاں عورتاں اور خاندان اہل بیت شہزادے آپ پیاسے دے آپ برادران عزیز شام ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں ادھر شزیدی کتے تے پانی پی لینے شزیدی جانور تے پانی پی لینے شزیدی کھوڑے تے پانی پی لینے شزیدی اٹھ تے پانی پی لینے ادھر میرے امام علی مقام امام حسین دے چشم و چراغ میرے امام علی مقام امام حسین دے بچے بتیجے باندھے پانی میں ایک پیاس تو بیٹھے نے ایک تار پانی میں ایک بود تو بیٹھے نے آپ برادران عزیز شام اے سچ رو پانی بن گئے ادھر ایک فرشتی آئے نے آگے کہہ دے یا حسین اجازت دے دو میرے فرات رخ تو دے خیمے موڑ گئی ہے میرے امام علی مقام امام حسین فرمانے نے نہیں میں نے کوئی خواہش نہیں اور جنہ دا سردار آ جاندے میرے امام فرمانے نے اے جنہ دا سردار تو دا مان کرنا ہے میں جنہ دا سردار ہوں میرے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں میرے فرات رخ تو خیمے دی طرف دوڑ سکنا ہوں میرے امام فرمانے نے اے جنہ دا سردار جب آج گل پانی دی نہیں اگر فقط گل پانی دی ہوندی حسین کربلا چلی مار دے جنت بھی چوہ بے خوصر چل کے آکے مولا حسین دے قدم چھوڑ دیں دے آج گل پانی دی نہیں گل نانے دے دین دی ایک شرط ہے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے چوک حسین دی پانے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے برادران عزیز قسم ساتھ بھی پانی باندھے آٹھ بھی پانی باندھے نو بھی پانی باندھے نو محرم الحرام یزیدی لشکر
لشکر کی طرف قاصد آئے آکے پیغام دینا حسین یا یزید کی بیعت کر لیں یا لڑن واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام فرمانے میں یزیدی ہو حالے بھی تسی سوچ دے ہو کہ حسین یزید کی بیعت کر لیں اب یزیدی ہو غور کرو اگر حسین نے یزید کی بیعت کرنی ہوگی نانا پاک دا پاک مدینہ نہ چھوڑ دا اگر یزید کی بیعت حسین نے کرنی ہوگی نانا پاک دا پاک شہر مکہ نہ چھوڑ دا اپنی ماں بطول دا روزہ نہ چھوڑ دا اپنے ویر حسن دا روزہ نہ چھوڑ دا یزید کتے ہو ایک کبھی بھی امید نہ رکھیا گئے کہ حسین یزید کی بیعت کر لے گا اور دوسری بات قاسم میرا امام فرماندہ بھی اے قاسم جا جا کے یزیدی لشکر رو میرا پیغام دے دے آج 9 محرم ہے ایک رات بھی مہلت دے دے وہ تاکہ میں ایک رات مل جائے اپنے رب دی عبادت کرنا اپنے رب نو راضی کرنا صبح 10 محرم ہوئے گی تھانا میرا آمنا سامنا ہو جائے گا جنہوں قاسم واپس گیا ہوئی تاکہ مولا حسین کا پیغام دیتا بھی کچھ یزیدیاں نہیں ایک مولا حسین کو ٹائم نہ دے اگر ٹائم دے گے نقصان اٹھائے گے دوسرا کہنا نہیں ایک رات کا مہلت اور دیتی جائے تو کوئی خسارہ نہیں کیونکہ پیدا ہی ساتھ تو پانی باندھے پیاس اور بھوک دی شدت پہلے نڈال ہو چکے نہیں اگر ایک رات کی مہلت اور دیتی جائے انہاں دی پیاس بھی بڑھ جائے گی انہاں دی بھوک بھی بڑھ جائے گی انہاں دی جسم دے وچ کمزوری بھی آ جائے گی صبح انہاں دا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا ایک رات کی مہلت مل گئی میرے امام برحق نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے اور آپ نے سب خیمے والیاں نو کٹھیاں کر لیا کٹھیاں کر کے میرے امام نے ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمانے نے آپ فرمانے نے اے میرے نانے دے صحابہ میرے بابے دے مریدو میرے خادموں میں تہاڈے تے راضی ہوں تساں مدینے تو لے کے مکے تائی مکے تو لے کے کربلا تک میرا اپنا ساتھ دیتا بھی میں تہاڈے تے راضی ہوں جدا دل کردے ٹر جائے میں بس اب خوشی کی اجازت دینا اتنی ہی دیر گزری کہ میرے امام نے چراغ بند کر دیتا ہے تھوڑی دیر چراغ بند رہا بھی تھوڑی دیر تو بعد چراغ جلایا میرے امام نے خدے کی نے جانا تے دور دی گل ہے کوئی بھی غلام اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں میرے امام حسین آپ نے تھوڑی دیر کو چراغ جلایا تو دیکھیا دور کی گل ہے کوئی بھی غلام اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں میرے امام نے پھر چراغ بند کر کے فرمایا میرے نانے دے مریدوں میرے بابے دے غلاموں میرے خادموں میں تہاڈے تے راضی ہاں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ نال تہاڈے گھر برباد ہو جان میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ نال تہاڈیاں بیویاں بیوہ ہو جان میں نہیں چاہتا تیری وجہ نال تہاڈے بچے یتیم ہو جان کیونکہ لڑائی میری تے یزید دی ہے میں تہاڈے تے راضی ہاں چلے جاؤ چراغ بند تھوڑی دیر کے بعد پھر چراغ جلایا جانا تے دور دی گل کوئی بھی غلام اپنی جگہ تو ہلیا بھی نہیں میرے امام نے فرمایا تسی پھر بھی گئے کہ آپ دے غلاماں دے وچوں ایک بڈھا صحابی میرے نبی دا صحابی بڈھا نا حبیب ابن مظاہر آپ کمر ٹیڑھی کے سوٹے دی ٹیک کے کھڑے ہوئے جنہیں کھڑے ہوئے نا ہاتھ جوڑ کے اندر بادشاہ حسین اسی تیرے نانے دے غلام ہاں تو نکا جا بچہ سائیں جدو مسجد دے وچ نانے دی بارگاہ چاہے میں ادو نانے دا صحابی سا میں ادو بیٹھا سا تے تیرے نانے نے فرمایا میرے صحابہ میرا حسین شہید ہوئے گا پھر ایدہ زمانہ پائے میرے حسین دی مدد کریا جائے تو میں تیرے نانے کو دعا کرائی سی کہ حضور پھر میرے حق دعا کرو اللہ میں نے اتنی زندگی دے وے کہ میں تیرے حسین دا زمانہ بھی پاؤں تو پھر وہ کربلا دا خونی منظر بھی پاؤں پھر میں اپنی جان مولا حسین دے خدمت کو قربان کراؤں بادشاہ حسین تسی سانو واپس جان کر کہہ دیو اسی تا تواڈے نانے دی بارگاہ چ اے طرح سکھے اساں تے ہی سبق لے آئے جی میں جس درخت دا پھل کھائے سب جانتے
پشاہتیے نا نہیں میری شہرہ بھی سنگی تھی اور والیوں میرے امام علی مقام امام حسین بھی شہادت سے اور والیوں بڑی توجہ چاہنا میرے حق میرے آقا جو غلام حبیبی بن مظاہر ہے بڑے پیاری انداز میں آئی میرے آقا حسین دی بارگاہ اپنا نظریہ پیش کی تن بار کی بڑی توجہ چاہنا حبیبی بن مظاہر بول میری شاعر کا کلم اٹھتا تے شاعر آندہ ہے اساں تے حسین تیرے نانے دے کلوں اے در سکھے کہ جھیم جس درخت دا پھل کھائیے سکھ جاوے تے انہوں کدیے نا جنو یار کہیے اوندے نال رہیے مکی دین تانے پشاہتیے نا اگلا جملہ سنی تجھے کا یار دے نام دا ملے بینا تو جھولی پالویے تھلے سکیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سوری چھوٹا لے جبیے پشاہتیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، حسینیت۔ بادشاہ اسی طرح واپس جان رکھاں دے اسی پر تیرے نانے دی بارگاہ چ سیکھیے یہ جدے نال پیار پا لئیے نا اودے نانے کو میلے بھی دیندا رہے تو جلو چلو انہوں تھلے نہ سٹو کیونکہ اس سے یار دے نام دی سوڑی لب جائے تو بھی چھوٹ لو اسی سنیا بادشاہ جان آلے نہیں اسی تک تیرے قدمہ تو جانا قربان کرنا لیا بالآخر میں لیا رات گزر رہی ہے آپ نے چراغ پھر جلا دیتا ہے آپ سارے خیمے آ گئے پہلے بی بی شہر بانو نے خیمے کر آپ فرماتے ہیں تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں ہوتی ہیں تو شاہی خزانے اچ پلدی رہی ہیں سونے اور چاندی دیا برتنہ اچ کھا کے پلدی رہی ہیں تو شہزادی ہیں میں تیرے تے راضی ہوں تو میں راضی کر دیتا میں تیرے تے راضی ہوں میں بس اب خوشی اجازت دیتا جے ایران جانا چاہنی ہے میں انتظام کرنا چاہتا اگر مدینے جانا چاہنی ہے میرے بادشاہ حسین فرمان نے بی بی شہر بانو اگر مدینے جانا چاہنی ہے میں انتظام کر دینا چاہتا بی بی شہر بانو نے ہاتھ بن کے آکھیا بادشاہ حسین اس ویلے اپنے تو دور نہ کر میں مننی ہوں کہ میں بادشاہ دی بیٹی اور پوتی ہوں لیکن بادشاہ حسین تو بھی کوئی ہم تو نہیں میں نے اپنا پیک یاد ہے جب ایران فتح ہویا فاروق اعظم دے دور میں بن کے تے کنیزی آئی سا نا پانگی بن کے آئی سا تے میرے نال شادی کرن والے پورے مدینے دے لوگ خواہش کرتے سن حتیٰ کہ فاروق اعظم دا اپنا پتر بھی خواہش مند سی اور میں وہ بھی منظر چھاننی ہوں لوگوں نے آکھیا کہ اے عمر یہ بھی شہزادی ہے تیرا پتر بھی شہزادہ ہے ادھے نال ادھا نکاح کر دے تو فاروق اعظم نے فرمایا میرا پتر شہزادہ نہیں اے شہزادی ضرور ہے تیرے واسطے میں شہزادہ دیکھیا ہے اندہ میں کی دے نال نکاح کرنا ہے میرے بادشاہ حسین جی میں شہزادی آئی نا تو فاروق اعظم نے بھی میرا شہزادے نال نکاح کیتا ہے تو اس واسطے میں جانتی ہاں کہ میں ایران دے بادشاہ دی بیٹی پوتی ہاں لیکن میرے امام تو بھی کوئی کرتا نہیں نا میرے اس وقت اپنے کو جدا نہ کر کل میں بی بی پاک بطول دے سامنے کیا منہ لے کے جاواں گی کل نو اپنے سسر مولا علی دی بارگاہ کیا منہ لے کے جاواں گی اس واسطے ہوا میں گرامی قدر سے کرا میرے امام چل دے سارے خیمے اندو ہو کے آ کے بی بی زینب کھولا گئے اپنی ہمشیر کو رہ کر بہن نے گود بچھا دیتی بہن کہہ دی ویرا مدینے تو لے کے مکے تک مکے تو لے کے کربلا تک تیری بہن دی گود تیرا انتظار کر رہی ہے
میرے امام نے اپنی ہمشیر کی گود سر رکھیا بہن پیار کرتی ہے کدی لب چمتی ہے کدی رخسار چمتی ہے کدی زلفاں چمتی ہے اور رات گزر رہی سیدہ زینب نے ذہن سے خیال آیا سیدہ ویر آخری ویلے آخری باری تیری گود سے اس رات نے پھر نہیں ہونا اس رات نے مک جانے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ اس رات میں کہہ دیا نے انشاءاللہ رات محرم والی ات سیب یادی ہوئے نہ رات مکے نہ دن چلے تیرا ویر جدا نہ آئے میری رات گزر رہی ہے فجر دی اذان علی اکبر نے پڑھی امام برحق نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھا کے آپ مرتد سوارے میرے امام علی مقام امام حسین یزیدی لشکر کے سامنے جا کے آپ نے ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمائے میرے امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں اے یزیدی کتیو میرے پہچانا میں کون میں حسین ابن علی میں حسین جدے بارے میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرے حسن حسین جنت جوانا دے سردار میں یزیدی ہو میرے پہچانوں میں کھونا میرا نانا میرے موڈیاں دے کھجانا ریاوے میں حسین جدی خاطر عبادت لمبی ہو جاتی سی یزیدی ہو میرے پہچانوں میں کھونا تے آپ نہیں آیا تواڈے خطا تے آیا وا تساں بلائے تے آیا وا اے کوفے دے دغاباز لوگو میری پہچان کرو میں کھونا چلو اے میرے امام علی مقام امام حسین آپ کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یزیدی لشکر سے ایک جنا کھلوتا ہے نہ ہو رہے اور جسم سے کب کبھی دا عالم تاری ہوگی ابھی کب کبھی تاری ہوگی جگہ جگہ حضرت حرد کب کبھی تاری ہوگی اور لوگ کوئی پوچھ رہے ہیں خر کی وجہ تیرے تے کب کبھی کیوں تاری ہو گئی ہے اور کہنا کی دسہاں ایک پاسے جنتی فرشتے بلا رہے ہیں ایک پاسے جہنم والے فرشتے کھچ کے جا رہے ہیں سوچ رہی آواں جاواں تے کدھر جاواں اللہ خراب نے ساری نوٹی ماری میرے امام دے قدمہ میں چادر آ گئے جب حاضر ہو گئے قدم چمکیا میرے بادشاہ حسین میرا جرم معاف کر دے بھی جناب میں تینوں اپنی اقتدار کربلا لے آندے میرے امام نے حضرت حرم قبول بھی فرما لیے نالے معاف بھی کر دیتے آپ برادران عزیزت شام ادھر شہادت دا سلسلہ شروع ہو گیا بھی کتنے حضرت حر شہید ہو گئے کتنے حضرت عبداللہ وہاب قلبی شہید ہو گئے کتنے حضرت حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے کتنے حضرت آنا محمد شہید ہو گئے آپ برادران عزیزت نمنے بچے نے سیدہ زینب دے لخت جگر نے ایک دی عمر 9 سال دوجے دی 10 سال 9-10 سال دے بچے نے آپ نے جامع شہادت میں اس فرمایا آپ دی بعد جنواب دیا لاشا در ایران نے خیمیہ میں چلے گیا ہے سیدہ سکینہ آپ چاچو عباس نے دامن نو پکڑ لیا جب مولا غازی عباس نے دامن نو سیدہ سکینہ نے پکڑیا پیٹ سے شریف شاہ توجہ قبلہ مار صاحب قبلہ شاہی بری توجہ چاہنا جب سیدہ سکینہ دامن پکڑیا دے مولا غازی عباس نے نندی سکینہ وجو بیکھ لیا سیدہ سکینہ نے منہ کھول دیتا کھول کے رادیا نے چاچو ایک میرے بھتیجی دی زبان خشک ہو گئی ہے پانی دی پیاس ہے چاچو اگر میں دو گھٹ پانی مل جائے میری جان بچ سکتی ہے حضرت مولا غازی عباس بیٹھ گئے آپ نے سیدہ سکینہ نو گلے نہ لایا پیار کر کے قدمہ دے عقرہ کے مرعد
مشکینہ پکڑیا تلوار اٹھائیے آپ سواری تے سوار ہو گئے میرے امام نے رستہ روک لیا جب رستہ روک لیا میرے امام فرما دے عباس کدھر چلے آئے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے میرے بادشاہ حسین سجدہ سکینہ دی پیاس برداشت نہیں ہوئی سجدہ سکینہ دا خوش حالت نہیں برداشت ہویا سجدہ آواز دے پانی لین چلیا میرے امام فرمانے نہیں عباس تو میری چھوٹی دی جماعت دا سلار ہے تو میری چھوٹی دی جماعت دا علم بردار ہے نا عباس تو نہ جا پھر عرض کر دے بادشاہ حسین میں سیدہ سکینہ نال وعدہ کر چکیا ہوا میرے امام فرمانے عباس میں جاننا ہوا اور کربلا میں ساڑھے واسطے موت تو علاوہ کچھ نہیں شہادت تو علاوہ کچھ نہیں میرے امام علی مقام امام حسین نو آپ مولا عباس اللہ کر دے رہے اے میرے بادشاہ حسین سجدہ سکینہ دی پیاس میں کھردے باوجود اگر موت تو عباس ڈر گیا کل کیڑا منہ لے کے اپنی بطول دے دربار چ جاواں گا بھابی علی دی بارگاہ چ جاواں گا نانا نبی دی بارگاہ چ کیڑا منہ لے کے جاواں گا میرے بادشاہ حسین اگر اماں دی بارگاہ چ رسوا نہیں کرنا چاہتا پھر اجازت دے دے سیدہ زینب نے بھی سفارش کی تھی مولا غازی عباس کو اجازت مل گئی آپ نے اپنی سواری نوٹی ماری چلے قدم سواری اٹھیے آپ دی سواری توڑ دی ہوئی جدیدی لشکر سے سامنے چلی گئی ایک دن دشمن آ گیا جدیدی کتا آ کے مولا عباس کو کہتا ہے اے عباس میں تیرے واسطے امان لے آیا ہوں ان کر دس حسین وال کیے بھوکی بھوکے پیاس پیاسے اور ماد اللہ رسوائی رسوائی اے عباس چھوڑ دے حسین نو آ جائے در میں تینوں انعام و اکرام لے دیواں گا مولا غازی عباس فرما دے اے شمر لئی اے جدیدی کتے اپنی زبان میں لگام دے تو جاندا نہیں میں کون میں چند ٹکریاں دی خاطر جہنم خریدن والا نہیں میں دی اپنی جان دا نذرانہ علی دی تھی دے قدمہ تو قربان کرنے والا مولا حسین دے قدمہ تو قربان کرنے والا بلاخر جناب مولا غازی عباس آپ بھی پھر شہر دی طرح جدیدی لشکر سے جھپتے نہیں جدیدی لشکر سے سر گاجران مولی دی طرح کرتے آیا پہلی اکبارگی دے نالی آپ پہلی فرصت دے نالی نہر فرات دے کنارے پہ پہنچ گئے جدو آپ نہر فرات دے کنارے پہ پہنچے تھے میری اکھاں دے سامنے سارا منظر ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھدے آیا بیلیو جدو مولا عباس نہر فرات دے پہنچے آپ نے چوبو پانی نہ پھرے جدو منہ دے نیڑے کیتا سیدہ سکینہ دا خوش حالت یاد
احبابی گرامی کر جناب مولا قاضی عباس نے جدو دیکھا کہ سواری پانی نہیں پیتا آپ نے مشک بھری فوراً آپ نے اپنے دائیں بازو کے مشک لٹکائی سواری تے سوار ہو گئے آپ سواری تے سوار ہوئے آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیتا جدیدی لشکر دیا سبا چیر دیا ہے خیمے گاہ دی طرف آ رہے نے جدو آپ دی سواری خیمے گاہ دی طرف آ رہی ہے میرے امام علی مقام امام حسین خیمے تو باہر نکل کے ویر عباس دی بہادری دیکھ رہے نے جدو آپ دی بہادری و جرت دیکھی میرے امام فرمانے نے سیدہ اے سیدہ زینب تیرا ویر عباس پانی لے کے آ رہے سیدہ سکینہ تیرا چاچو پانی لے کے آ رہے سیدہ سکینہ نے چہرے کی خوشی دی لار دوڑی ہے سیدہ زینب خیمے چو باہر نکلیا جس انداز نال مولا غازی عباس پانی لے کے خیمے والا آ رہے ہیں حضرت مولا عباس دی جرت روے کے سیدہ زینب خوش ہو رہی ہیں جب سارے یزیدی پیچھے رہ گئے مولا غازی عباس دی سواری اگے نکلی عمر سعد بولیا اور یزیدی کبھی ہو حسین علی دلال پانی خیمیات کرنا لجا پائے فوراً یک بارگی نہ حملہ کرو اتنی ہی دیر گزری ہے عیسیٰ بن زیاد ظالم جا تیرے ہاتھ ٹوٹ جا عیسیٰ بن زیاد کے بدلا میں مولا غازی عباس نے باہر کیتا آپ دا دایاں بازو کلم ہو گئے اور پانی دا مشکیدہ میرے پاس نے بائیں بازو دے چھپا لے نالی کو اپنی سواری جڑائی ہے اے پہلے بازو دے کلم ہون والی تھا تو دوجے بازو دے کلم ہون والی تھا اتنا فارغ زمپل سفر ہے جنہیں مسجد دی اہم کر اور وہ جڑیاں ٹوٹیاں والی جگہ ہے اتنی جگہ جڑی پہلے تو دوجے بازو دے درمیان سفر ہے میرے امام علی مقام امام حسین دے غلاموں حضرت مولا غازی عباس آپ دا پہلا بازو کلم ہو گیا ہے آپ نے پانی دا مشکیدہ دوسرے بازو وچ لٹکایا ہے اور سواری کو جڑا دیا خیمے گاہ دی طرف جاندے نے بالآخر ایک شکی نے اور وار کیتا میرے مولا عباس دا دوجا بازو بھی کلم ہو گیا جدو دوسرا بازو کلم ہویا حضرت مولا غازی عباس علمدار اپنے کڑو چورت مظاہرہ کر دیا ہویا تے پانی دے مشکیزے دا تسمہ اپنے دندہ اچ پکڑ لیا جدو میرے امام علی مقام امام حسین دے غلاموں مولا غازی عباس پانی دا مشکیزہ دندہ اچ پکڑ کے لیا رہے نے عمر سعد کہندا ہے اجنائی دا مقابلہ کرو تیرہ دے میری والیو اے مشکیزہ چھلنی کر دیو بالآخر مولا عباس تے تیرہ دا میل لے پیا ہے پانی دا مشکیزہ مشک جڑی چھلنی ہو گئی سیدہ زینب دے منظر ویکھ رہیاں نے نال قیدیاں نے ایک کلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے ایک کلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے 307 تیر تے جان بدل دے وجے
پانی لا کے آنا گا اے میرے بادشاہ حسین کہنا منہ لے کے میں سکینہ دے سامنے جاواں گا اے بادشاہ جب میری روح نکل جائے میرے خیمے گاول نہ لے گئی بلکہ نہر دے کنارے تے دفن کر دے اب گرامی کر حضرت مولا غازی پاک علمدار صاحب شہیدوں دے مزار ایک اون محمد دا مزار تے اس مقام تو تھوڑا جا فاصلے وچ راستہ مسیب دی طرف ہوندا جس مقام تے حضرت اون محمد دا مزار ہے اور حضرت ہور چونکہ حضرت ہور دی ماں جڑی ہے جدید دے لشکر دی سی جب حضرت ہور دی شہادت ہوئی تے اے بھی اپنے پتر دی لاش کربلا دے اس مقام تو لے کے کربلا تو باہر جا کے دفن کیتی احباب گرامی قدر باقی 50 صحابی جڑے کربلا شہید ہوئے نے میرے امام حسین دے قدمین دے وچ بیٹھے ہوئے قدموں دے وچ انہاں دا مزار ہے حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر میرے امام دی چھاتی تے لیٹے ہوئے نے اج جس مقام تے امام علی مقام امام حسین دے مزار دا سارے نا او دے تو تھوڑا جا فاصلے اتلے پاسے حبیب ابن مظاہر دا مزار ہے جتے حبیب ابن مظاہر دا سارے ان دے اتلے پاسے او تھائیں جتے میرے امام دا سارے انور قلم ہوئے ہیں جتے امام علی مقام امام حسین شہید ہوئے نے احباب گرامی قدر بلاخر شہادتاں ہو گئیاں میرے قریب آقا علیہ السلام دے غلاموں جدوں شہادتاں ہو گئیاں نے رات آ گئی میرے امام بھی شہید ہو گئے شہزادہ قاسم بھی شہید ہو گئے علی اکبر و علی اصغر بھی شہید ہو گئے میرے امام بھی شہید ہو گئے جدوں سارے شہید ہو گئے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باو آپ کی کلم اٹھتی ہے آپ فرماتے ہیں جے کر دین علم رجانا تو سر میں یہ کیوں چرید ہوا 18,000 رجانا حسین دے مرید جے کوئی کر دے مولانا سرویرا تے تمبو خانے کیوں سڑی سر میں کیوں چلے راتاں ہو گئیاں ادھر رات 10ویں اور 11ویں دی آ گئی رات 10ویں اور 11ویں دیے سیدہ زینب امام علی مقام امام حسین دا امتحان ختم ہو گیا ہے سیدہ زینب دا امتحان شروع ہو گیا ہے رات دا وقت ہے ایک عورت آئی آکے بی بی زینب دے خیمے دے اوٹھ کھلو کے عرض کر دیئے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ اے اہل بیت شہزادی سیدہ زینب اب انہوں ایک پانی دا پیالہ ملے شمر ولو نہیں امرساد ولو نہیں میں ہور دی بیویاں تواڈی نوکرانیاں پانی دا ایک پیالہ ملے
زین العابدین کو دیتا جنہوں پانی دیتا تے زین العابدین عرض کر دینے پپو اماں تسی بھی تین دن تو پیاسے ہو تسی پانی پی لو جناب سیدہ زینب آپ فرما دیا نے میرا بیٹا میرے خاندان دا رواج ہے جڑی چیز گھر بچ آوے پہلا بچیاں نو دتی جاندی ہے بیٹا نالے بیٹا ہے نالے چھوٹا ہے پانی پی لے میرے امام زین العابدین پانی قبول کیتا ہے لیکن پیتا نہیں پانی چاہ کے پھر پہنے سیدہ زینب پوچھ دیا نے پتر پانی کدھر لے چلے ہیں عرض کر دے پھپھو اماں آپ پہ دیا کیا جے میرے خاندان دا رواج ہے جڑی چیز گھر وچ پہلا آوے بچیاں نو دتی جاندی ہے میری امشیر سکینہ علی اکبر تو پانی منگدی نہیں علی اصغر تو پانی منگدی نہیں میں سیدہ سکینہ نو پانی دین چلیا امام زین العابدین آپ نے جدو سیدہ سکینہ نو پانی دیتا سیدہ سکینہ قرض کر دیا نے ویرا ویرے نالے پیاسا ہے نالے تینو بخار سی تو ہی پی لیا امام زین العابدین فرما دے رہے ہیں میری امشیر میرے خاندان دا رواج ہے جڑی چیز گھر وچ پہلا آوے پہلا نکیاں دتی جاندی ہے سیدہ سکینہ جدو اے گل سنی تھوڑا درد ہے جملہ آپ نے پانی پیتا نہیں پانی چاہ کے خیمے نکل کے کربلا وال ٹر پیا زین العابدین کہتے رہے ہیں میری امشیر پانی کدھر لے چلیے سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے ویرا میرا ویر اصغر پانی مگرہ ٹر گیا میں اصغر نو پانی پلان چلیا آبی گرامی قد میرے بنی آقا علیہ السلام دے غلام میرے امام علی مقام دے غلام کو آخری بات کردہ جاما میں نے چونکہ بانیاں میں محفل میں کافی سارے موضوع دے چھڑے سن آخری بات کرا آپ کا قافلہ جدو واپس سفیر دے دربار میں ٹرے نا ایک مقام آیا کہ بی بی زینب نے ہتھیں کڑیاں دیکھیں امام زین العابدین نے سیدہ سکینہ دے ہتھیں کڑیاں دیکھیاں تے زین العابدین کو پہ جدو اکھاں وچ آنسو آئے ایک بابا نیڑے ہو کے اندر زین العابدین کیوں رہنے میرے امام نے جڑا جواب دیتا ہے میرے جواب اس جواب دیتے میری گفتگو گندب میرے امام علی مقام نے کسی آنکھیں آنکھیں دیا کیوں رونے تے آبد آنکھیں آگ لائے دل دیا قرآن گفتگو ادبن احترامن زیرت جبرت شدن خدن سامن قصدن کوئی غلطی کتائی ہوئی ہے حسنین قریبین دے نانا جان دا صدقہ کربلا دے شاہ سواد دا صدقہ کربلا دے معصوم علی یسوع دا صدقہ اللہ تمام کوتاہیاں دی معافی عطا فرما کے بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنے دربار وچ درجہ قبولیت عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ پینا کو سلام شمائے بز میں ہدایت پینا کو سلام جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ
السلام گلشن وحدت کی پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ایک دفعہ علامہ شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ملکہ دیو اور تمام ابا بیٹھو لندر شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ محمد وسلم. مولا کریم جو کلام پاک پڑھی گئی اس کا ثواب، مولا کریم جو ذکر اذکار کیتے گئے مولا کریم اس کا ثواب، مولا کریم جو اہل بیت اطہار دی بارگاہ وچ عقیدتاں دے پھول نثار کیتے گئے مولا کریم اس سب دا ثواب تیری بارگاہ شان پیش کر دے. منظور مقبول فرما. منظور مقبول فرمانے تو بعد جناب نبی کریم رؤوف رحیم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً عقیدتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں. مولا کریم آپ تو بعد تمام انبیاء کرام تمام رسولان اعظام مستثاب پیش کرتے ہیں. قبول فرما. مولا کریم تمام صحابہ کرام تمام اہل بیت اطہار خلفائے راشدین پنجتن پاک میں جس کا ثواب پیش کر دے. مولا کریم قبول فرما. مولا کریم تمام شہدائے عہد شہدائے بدر شہدائے کربلا مولا خصوص پیش کر دے. مولا کریم قبول فرما. خصوص بالخصوص نواسہ رسول جگر گوش بطول حضرت امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ علی شان پیش کر دے. مولا قبول فرما. مولا کریم اس محفل میں اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما. مولا کریم تمام دوست باپ گئے تھے آنا، مولا کریم تمام دوست باپ گئے تھے بہنا، مولا کریم ذکر حسین سننا بھی بارگاہ منظور مقبول فرما. مولا کریم جتنے دوست جتنے قدم چل کے آئے مولا کریم انہوں نے اتنا اجر عظیم عطا فرما. مولا کریم حضرت علامہ صاحب دے علم وچ عمل وچ اور برکت عطا فرما. مولا کریم اسانو اسوہ حسینی اپنانے توفیق عطا فرما. مولا کریم اسانو پکا وقت نمازی بڑھا. مولا کریم حضرت امام علی مقام دے جڑے بھی اعمال ہیں مولا کریم انہاں دے سنتاں دے عمل کرنے توفیق عطا فرما. مولا کریم حضرت علامہ صاحب نے جس طرح ذکر حسین کیتا ہے مولا کریم اس طرح ساڑھے دلوں اور ذکر حسین سننے توفیق عطا فرما. مولا کریم ساڑھے ذہنوں ساڑھے سوچوں حسینی بڑھا. مولا کریم تمام شہر دے واسیوں دی خیر فرما. مولا کریم اس محلے تے خاص اپنی رحمت عطا فرما. مولا کریم اس انتظامیوں نے اپنے حفظ و امان میں رکھ. مولا کریم اس مسجد نال جتنے بھی دوست احباب منسلک نے انہوں دی خیر فرما. مولا کریم اس مسجد میں شاد و آباد فرما. مولا کریم تمام دوستاں دا تشریف لے آنا مولا کریم اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما. مولا کریم جڑے بھی گستاخ اہل بیت نے مولا کریم جتنے بھی گستاخ صحابہ نے مولا کریم انہوں نے اس کو نابود فرما. مولا کریم حضور دے گستاخوں نے اس کو نابود فرما. مولا کریم پاکستان دی خیر فرما. مولا کریم کشمیر دے مسلمانہ دی خیر فرما. مولا کریم فلسطین دے مسلمانہ دی خیر فرما. مولا کریم اول خیر آخر خیر ظاہر خیر جان بھی خیر مال بھی خیر کل دا بلا کل دی خیر.